ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ میں آپ کی توجہ ایک بڑی زبردست سائٹ پر دلانا چاہتا ہوں اور وہ ہے لال مسجد۔ یعنی انہوں نے توجہ لال مسجد کی طرف دلائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد کا محاصرہ ہوا، ان بچوں اور عورتوں کی بجلی بند کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا تھا، گیس بند کر دی گئی، کھانے پینے کا سارا سامان بند کر دیا گیا۔ لال مسجد میں عورتیں بچے سب زیر تعلیم تھے۔ ان کا مشرف نے محاصرہ کروایا، ان کا دانہ پانی بند کر دیا۔ جب ان کا پانی بند کیا گیا تو پاکستان کا بھی پانی بند ہو گیا، یعنی پاکستان کے ڈیم خشک ہو گئے۔ پیر صاحب نے اور کیا کہا، اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ آپ اخبارات اور اس دور کی میڈیا کی خبریں نکال کر دیکھ لیں۔ جب بچوں کا پانی بند ہوا تو ڈیم خشک ہو گئے، ان کی بجلی بند کی گئی تو پاکستان کی بجلی بند ہو گئی، یعنی بجلی کی قلت ہو گئی۔ اس سے ملک کی معیشت برباد ہو گئی اور ڈالر بہت اوپر چلا گیا۔ آپ اس وقت کے اخبارات اور ٹی وی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ میں غلط بات نہیں کہہ رہا۔ جس وقت میں یہ بات کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میری جان میرے رب کے قبضے میں ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب لال مسجد کی بجلی بند ہوئی تو پورے ملک کی بجلی بند ہوئی۔ ان کا آٹا بند کیا گیا تو پورے ملک میں آٹا غائب ہو گیا۔ گیس بند ہوئی تو ملک سے گیس غائب ہو گئی۔ ان بچوں کو فاسفورس بموں سے شہید کیا گیا تو پورے ملک میں بیماریاں شروع ہو گئیں، بے حساب بیماریاں شروع ہوئیں۔ صرف ایک لال مسجد کا محاصرہ کیا گیا تھا، یعنی بچوں کا محاصرہ کیا گیا جو بچے وہاں پر قرآن مجید پڑھتے تھے اور نماز سیکھتے تھے اور دین سیکھتے تھے اور پھر باہر جا کر دین آگے سکھاتے تھے، ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کا سب کچھ بند کر دیا گیا۔ تو ملک سے بھی برکت ختم ہو گئی اور ہر چیز سے برکت اٹھ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے لال مسجد کا محاصرہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ برکت واپس پاکستان میں نہیں آئی۔ آج آپ غور سے دیکھیں۔ ہاں صاحب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ روٹی 15 روپے کی اور نان 18 روپے کا ہو چکا ہے، جبکہ انڈا 15 روپے کا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں صاحب، آپ روزانہ جو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہیں ایسے نہیں چلے گا، عملی کام کرنے پڑیں گے۔ اپنے وزیروں سے کہیں کہ مجھے کام چاہیے۔ ہر شہر سے ان کے امیدواروں نے الیکشن لڑا ہوا ہے۔ ہاں صاحب کو اپنی کابینہ کے تمام ممبران کی ڈیوٹی لگانی چاہیے کہ کسی بھی حلقے میں مہنگائی نہیں ہونی چاہیے۔ خود ان چیزوں پر نظر رکھیں۔ اس طرح باتوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی کام چاہیے۔ جس طرح سے درخت پر پھل لگتا ہے اسے توڑتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اسی طرح عملی کام کر کے دکھائیں تاکہ عام عوام آپ کے عملی کام کا پھل کھا سکیں اور یہ جان سکیں کہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ آٹا سستا ہو جانا چاہیے، گیس سستی ہونی چاہیے، چینی سستی ہو، بجلی سستی ہونی چاہیے۔ عملی کام کر کے دکھائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوروں کو پکڑ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ سب چور ہیں، دوسرے ممالک کے امپائر ہیں، کوئی انڈیا کا، کوئی امریکہ کا اور کوئی اسرائیل کا امپائر ہے۔ یہ میں نے بھی آپ کو کہا ہے اور بار بار کہا ہے، لیکن ایسے بات نہیں بنے گی کہ میں ان کو پکڑ رہا ہوں، ان کو سزا دے رہا ہوں۔ ان کی ایسے سزا جزا نہیں ہوگی۔ آپ کے نیب میں جو وکیل ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، یہ بڑا وکیل کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹا وکیل نہیں چلے گا۔ چھوٹا وکیل تو ان لوگوں کے وکلاء کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے وکیل کی ویلیو بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور ہاں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں نے چور پکڑے ہوئے ہیں، ان کے نیب میں کیس چل رہے ہیں اور یہ کیس میں نے نہیں بنائے بلکہ یہ پیچھے سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان پر کیس ضرور بنائیں۔
آپ صرف چور کو چور کہہ سکتے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنا سکتے۔ ناظرین، پیر صاحب نے مزید یہ کہا کہ ہاں صاحب، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں جو آپ بغاوت کا مقدمہ واپس لے رہے ہیں۔ یہ لوگ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں اور آپ بھی یہ مقدمہ واپس لے کر ملک کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ یہ لوگ باغی ہیں، یہ امپائر ہیں، یہ 100% امپائر ہیں۔ ہمیں صرف ان کی حالی جیل نہ دکھائیں، انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، یہ آپ کو بھی نظر آتا ہے اور مجھے بھی نظر آتا ہے اور 22 کروڑ عوام کو بھی نظر آتا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک لوٹ کر باہر لے گئے، ان سے پیسہ واپس لیں، آٹا سستا کریں، ان سے پیسہ لے کر چینی سستی کریں اور ان سے ہی پیسہ لے کر بجلی سستی کریں، ان سے پیسہ لے کر ہی گیس بھی سستی کریں اور باقی چیزیں بھی اسی طرح سستی کریں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے انہی سے پیسہ لیں اور چیزیں سستی کریں۔ ورنہ پیسہ وہ لوگ لوٹ کر لے گئے، لیکن آپ چیزیں عام عوام کے لیے مہنگی کرتے جا رہے ہیں، یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف خاندان کے وکیل خواجہ حارث، پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک، لطیف کھوسہ وغیرہ، ان کے ساتھ چھوٹے وکیل نہیں چل سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان لوگوں نے مال لوٹا ہوا ہے۔ یہ مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، زرداری بھی پیسے واپس کرے گا اور نواز شریف بھی پیسے واپس کرے گا۔ مریم نواز جو بہت بڑی بنی ہوئی ہیں، کہتی ہے کہ ہر دفعہ میرا باپ ہی وزیر اعظم بنے گا۔ اسے وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے بلکہ اپنی جیب سے پیسے نکالنے چاہیے۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو باہر نہ بھاگتے بلکہ ادھر گجرانوالہ میں جلسے میں آتے۔ آپ لوگ ہمیں چکر نہ دیں، درویشوں کو چکر نہیں دیے جا سکتے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں ان سے پیسے واپس لیں اور ملک میں چیزیں سستی کریں۔ پیسے اکٹھے کر کے صرف خزانہ ہی نہ بھرتے جائیں بلکہ اس کا فائدہ عوام تک پہنچائیں، کیونکہ وہ پیسے ہاں صاحب کے نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے ہیں۔ عوام کے خون پسینے کے پیسے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں پر چھالے بن گئے، اس لیے یہ پیسے عوام کے ہیں۔ لہٰذا آپ پیسے واپس اکٹھے کریں اور چیزیں سستی کریں تاکہ بجلی کا بل تھوڑا آئے، گیس کا بل تھوڑا آئے، چینی سستی ہو اور کچن کے دوسرے معاملات سستے ہو جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایوب خان کے دور میں چینی صرف 4 آنے مہنگی ہوئی تھی تو اسے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ کیا آپ ایوب خان سے زیادہ بڑے ہیں؟ دوسری بات انہوں نے یہ سمجھائی کہ ہاں صاحب، یہ بات کبھی نہ کہیں کہ فوج میرے پیچھے ہے، بلکہ آپ کے پیچھے بھی عوام ہے اور فوج کے پیچھے بھی عوام ہے۔ آپ عوام کے منتخب کردہ ہیں، عوام نے ووٹ دیے ہیں تو آپ وزیر اعظم بنے ہیں، بغیر عوام کے ووٹ کے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ فوج کا کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اپنی کابینہ کو کہیں کہ اپنے اپنے حلقے کی عوام کا خیال کریں اور کوئٹہ سے پشاور تک اور کراچی سے آزاد کشمیر تک کی عوام کی داد رسی کریں۔ یہ سب لوگ آپ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اب کراچی میں آٹے کا تھیلا 1400 روپے کا ہے، پنڈی اسلام آباد میں وہ صرف 1000 روپے کا ہے۔ میں آپ کو مشورہ تو نہیں دے سکتا، صرف گزارش کر سکتا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہم آٹا سستا کریں، روٹی سستی کریں اور عوام کا خیال کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ جو تحریک اٹھی ہے وہ ایسے ہی نہیں اٹھی، بلکہ آپ نے مہنگائی کی ہے تو یہ تحریک اٹھی ہے، ایسے یہ لوگ کبھی نہیں اٹھ سکتے تھے، ان کو آپ نے اٹھنے کا خود موقع دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ آخر میں دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔